رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس شہر رمضان الذي رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فيه القرآن کے نازل کیا گیا ہے اس کے اندر قرآن کریم۔ اب اس کے دونوں انزال یہ رمضان ہی میں ہوئے۔ پہلا ایز اے ہول قرآن کریم کا انزال جو اللہ تعالیٰ نے اس دفتر میں کروا دیا جہاں سے فرشتوں نے پک کرنا تھا، جبریل امین نے پک کرنا تھا، وہ بھی رمضان کے مہینے ہی میں ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیکلوژن اور ریٹریٹ کرتے تھے غار حرا میں رمضان ہی کے مہینے میں، تو ابتدا بھی وہاں ہوئی۔ ہدی للناس جو ہدایت ہے عام انسانوں کے لیے، اور عام انسان کو ہدایت پرووائڈ کرتا ہے، اسے شرک سے ایمان کی طرف بلا لیتا ہے، شرک کی عطا گہرائیوں سے اور اندھیروں سے اسے نکال کر ایمان کی نور عطا کرتا ہے، یہ ہے ہدی للناس۔ اور پھر جو آدمی ایمان لائے تو ہدی للمتقین، اس کو مزید ڈیولپ ہونے کے لیے اور مزید اپنے تقوی کو انکریز کرنے کے لیے اسے قرآن ہی سے لائٹ ملتا رہتا ہے۔ بینات من الہدی، اور یہ کلیئر کٹ سائنز یا کلیئر کٹ احکام ہیں ہدایت کے۔ بینات کے دو معنی ہوں گے یہاں، کلیئر کٹ سائنز یا کلیئر کٹ احکام اور اس کے دلائل ہیں۔ والفرقان، اور یہ فرق کرنے والا ہے حق و باطل کے درمیان اور جائز اور ناجائز کے درمیان۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو بھی موجود رہا آپ میں سے الشہر اسی مہینے میں، فلیصمہ، وہ روزے رکھے اس رمضان کے۔ اب چونکہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دے دیا تھا مریض اور مسافر کو اگلے والی آیت میں اللہ نے کنسیشن دے دی تھی، اور یہاں پہ کلمہ من جو آیا، من کو ہم کہتے ہیں موصول عام، فمن جو بھی ہو، اب جو بھی ہو کہ تصور میں مریض اور مسافر بھی انکلوڈ ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریپیٹڈلی اس حکم کو دہرایا تاکہ وہ خدشہ ختم ہو جائے کہ وہ کنسیشن اللہ نے وڈرا تو نہیں کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ من کان مریضاً، اور وہ جو ہوگا مریض، او علی سفر، یا ہوگا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، لازم ہے اس پر شمار کرنا دوسرے دنوں کا، بدلہ ان قضاؤں کا جو وہ رمضان میں کر چکے ہیں، کہ جو روزے وہ نہ رکھ سکے ہیں بیماری کی وجہ سے، اس کی قضا کرنی ہے اس نے دوسرے ایام میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور ارادہ نہیں رکھتا آپ کے لیے مشکل کا، تکلیف کا۔ عسر کا معنی ہے تنگی، عسر کا معنی ہے ہارڈ شپ، تکلیف کا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں کرتا کہ آپ کو خامخواہ کی مصیبت میں اور تنگی میں ڈال دے، بلکہ اللہ تعالیٰ احکام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی آسانی تو یہ ہے کہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ روزے رکھنے کا حکم دے دیا، دیٹ از آسانی، دیٹ از یسر۔ اور پھر اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو یہ چھوٹ بھی دے دی گئی کہ آپ کنسیشن سے اگر فائدہ لینا چاہیں تو لے لیں، بعد میں آپ قضا لے آئیں گے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ آپ ذہن نشین کر دیں کہ جب بیماری کے حوالے سے کسی آدمی کے روزے چوٹ جائے، بیماری کے حوالے سے کسی آدمی کے روزے اس سے چوٹ گئے، تو جیسے ہی بیماری ختم ہو تو اس پر اس کا قضا لانا واجب اور لازم ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر وہ اسی بیماری ہی میں مر گیا جس بیماری کی وجہ سے اس کی روزے چوٹ گئے ہیں، تو اس پر کوئی قضا اور کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، اس کا نہ کوئی قضا ہے اور نہ کوئی فدیہ ہے۔ فدیہ مینز یعنی اس کا مالی بدل جو ایک فطرانہ ہوا کرتا ہے، $5 فار ایگزامپل، ہر ایک روزے کے لیے $5 فار ایگزامپل، تو وہ فدیہ بھی نہیں اس کے اوپر، جس سے روزے چوٹ گئے بیماری میں اور اسی بیماری ہی میں وہ مر گیا، اسے صحت ملی ہی نہیں، تو اس پر قضا بھی نہیں اور اس کا فدیہ بھی نہیں۔ فدیہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک وہ صورت جب بیماری آپ کی پرپیچول اور دائمی بیماری ہو، بیماری دائمی قسم کی بیماری ہو جس کے ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں۔ اب ایک آدمی ہے وہ ٹی بی سے اور تپ سے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں تپ کہتے ہیں، تپ کی بیماری میں مبتلا ہے جو کسی زمانے میں لا علاج ہوا کرتی تھی، اور وہ اس طرح مسلسل بیمار رہا تو اس پر فدیہ ادا کرنے لازم ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے شیخ فانی کا۔ شیخ فانی دیٹ از اے پرسن، اس کی عمر 70 یا 80 سے تجاوز کر چکی ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے حکم شرعی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کر دیں۔ یہ بھی ایک چھوٹ ہے جو شریعت نے دے دی ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کر دیں۔ اسی طرح وہ مریض جس کی مرض وہ دائمی بیماری ہے تو وہ بھی فدیہ ادا کرتے رہیں۔ اور دوسری صورت
فدیے کی وہ ہے کہ آدمی اس سے روزے چوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے، اور اسے صحت ملی بھی اتنی کہ وہ اس کے قضا لا سکتا تھا، لیکن اس نے تساہل سے کام لے لیا، سستی سے کام لے لیا، کاہلی سے کام لے لیا، قضا نہیں لایا، تو مرنے سے پہلے اس پر وصیت کرنا واجب ہے کہ میرے مال میں سے میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اور پھر ساتھ یہ مسئلہ بھی ضمنی لکھیں کہ جو فدیہ رمضان کے بدلے یا صدقۃ الفطر والا فدیہ جو واجب ہو جاتا ہے تو اس کا مصرف بعینی ہی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہوا کرتا ہے، یعنی یہ فدیہ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، ان کو دیں گے۔ Those who are mentioned in Holy Quran، انما الصدقات للفقراء والمساکین، جس کا ہم تذکرہ کر چکے تھے ان ڈیٹیل۔ 5 فقہی مسئلے آج آپ کو معلوم ہو گئے۔ فقہی مین جب ہم فقہ کا تذکرہ کرتے ہیں دیٹ مین لاز، اسلامک لاز۔ یرید اللہ بکم اليسر، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ رکھتا آپ لوگوں کے لیے سختی اور تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ اس لیے کہ آپ پوری کریں شمار روزوں کا۔ اگر آپ رمضان میں نہ پورے کر سکے عذر شرعی کی وجہ سے تو قضا لائے اور بس ڈیجٹ پورا کریں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور یہ کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے سے جو طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ اس طریقے سے بیان کریں گے جو طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ پیغمبر کی تعریف آپ اس انداز سے کریں گے جو شریعت نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ اللہ کی تعریف میں بھی گویا ان رولز اور لاز اور ویز اور مینرز کو وائلیٹ کر گئے، دیٹ از ٹو بی کنسیڈرڈ اے سن، وہ ایک گناہ ہوگا۔ اب اگر آپ نے اللہ کو جسٹ امیجن کر لیا جسٹ لائک اے ہیومن بینگ، اور پھر آپ ایز اے ہیومن بینگ اس کی تعریف کرتے رہے، تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپریس دی ایگزالٹڈ پوزیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، بٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈیگریڈ ہم، کیونکہ وہ طریقہ آپ کو اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ کی عظمت کے بیان کرنے کا اپنا ہی طریقہ ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا اپنا ہی طریقہ ہے، اور وہ تو زیادہ محتاط ہے، کیونکہ اللہ کی پوزیشن تو اتنی ایگزالٹڈ ہے کہ جتنی بھی بڑائی اور تعریف اور تکبیر کی جائے ہم حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن محمد کی تعریف بڑا محتاط اور بڑا پنکچوئل موضوع ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جو ہے نا یہ فائن ٹیوننگ نہیں ہوتی ریڈیو میں، وہ اپنے اسٹیشن پر وہ سوئی ٹکانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو محمد کی تعریف میں آپ نے سوئی کو اسی پوائنٹ پر ٹکانا ہوگا۔ اگر آپ اسے پوزیشن سے آگے لے گئے اور خدا بناتے گئے یا خدا کی صفاتوں سے دیتے گئے تو دیٹس کالڈ شرک، صحیح، اور اگر اسے اپنے پوزیشن سے نیچے لے آئے تو دیٹس کالڈ انسلٹ۔ So to commit a shirk, that is also a kufr, and to degrade a payghambar, that is also a kufr. تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا، یہ عقائد کا مسئلہ انتہائی محتاط ہے، عقائد کا مسئلہ، اور عقائد جہاں ڈسکس ہوتے ہیں اس کے لیے اسپیشل، یعنی اس کی اسپیشل ایک شعبہ ہے شریعت اسلامیہ میں، اس کا اسپیشل ایک شعبہ ہے جسے ہم علم الکلام کہتے ہیں، اسے علم الکلام کہتے ہیں، جہاں عقائد کی بات ہوتی ہے کہ بھائی what is the right عقائد in اسلام، یہ صحیح عقیدہ۔ اچھا ہم نے کہہ تو دیا کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اب اللہ کون سی ذات ہے، اللہ کی کیا کوالٹیز ہیں، اللہ کو آپ نے ماننا ہے، کس انداز سے ماننا ہے؟ وہ ملائکتی، ملائکہ پر ہم ایمان لائے ہیں، جسٹ یو مسٹ نو ہو آر ملائکہ اینڈ what is the power of ملائکہ اینڈ what are their duties، صحیح، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ رسول ہی، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا رسول پر کیسا ایمان رکھتے ہیں آپ؟ یہ بھی ڈیٹیلز ہیں، تو آگے آتے رہیں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ آپ بڑائی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے سے جو اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی روزہ رکھنا میں اکیلا بھوکا رہوں، میں بھوکا رہوں، اس سے تو اچھا یہ ہے کہ میں ایک روزے کے بدلے $1,00,000 پر روزہ میں لوگوں کو دیا کروں، یا سوشل ویلفیئر کا کام کروں، یا ہلمندی صاحب کہیں کہ میرے پاس بہت سارے پیسے افغانستان کو آباد کروں روزوں کے بدلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرض روزے کا بدلہ پوری دنیا سے بھی ادا نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ کے پاس کوئی عذر شرعی ہے نہیں، کیونکہ یہ جو آپ پیسے صرف کر رہے ہیں اپنے روزے کے بدلے وداؤٹ اینی جسٹ ریزن اینڈ جسٹ کاز، بغیر کسی جسٹ ریزن اور جسٹ کاز کے، تو یہ اللہ کی بڑائی کا وہ تصور نہیں جو اللہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ آپ اپنا اتحاد کرتے رہیں اگینسٹ دی نص اینڈ دی ویری کانٹیکسٹ آف دی نص آف ہولی قرآن۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور یہ کہ آپ لوگ بڑائی بیان کریں اور بڑائی ادا کریں اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے جو ہدایت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو یو مسٹ اوبے
the order and commandments of Allah subhanahu wa ta'ala in word and spirit. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ آپ تشکرون شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دے دی ہے تو ہم اللہ، کیونکہ ہم نے شکر کو ڈیفائن کر دیا، شکر کی ہم نے ڈیفینیشن کر دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس نعمت کے اساس پر جو نعمت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ کو بدنی نعمت ملی ہے، بدنی صحت ملی ہے تو بدنی عبادات ہی اس کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ کو مال ملی ہے تو مالی عبادات ہی اس کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو ان کا بیسٹ لک آفٹر اور اچھی تربیت، ہاں، یہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے. اچھا، اب یہ بھوکے رہنے کا تصور کیا ہے تو میں نے بتا دیا تھا کہ انسان یہ دو چیزوں سے عبارت ہے. ایک اس کا میٹیریل سٹرکچر ہے، جو فزیکل سٹرکچر ہے اس کا، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، دیٹ از میٹر. واٹ دیٹ؟ That is matter. While inside that very body, Allah subhanahu wa ta'ala has penetrated his ruh and soul. اس کا spirit اور روح اس کے اندر ہے. That is a light. That is not a matter. That is just a light but very bright one. یہ بڑی بڑا. اچھا، جب آپ مادی ترقی کرتے رہیں گے تو you will go down. You will go. Just imagine کہ مادہ بڑھتا جائے گا تو ویٹ بڑھتا جائے گا. مادہ بڑھتا جائے گا، ہاں، مادی ترقی تو ویٹ بڑھتا، اور جس چیز کا ویٹ بڑھتا جائے تو اوپر کوٹتا ہے، نیچے آ جاتا ہے. نیچے. اور روحانی ترقی کریں گے، ہاں، لائٹ جتنی تیز ہوگی اتنی اس کی لہر زیادہ دور چلی جائے گی. تو اگر آپ مادی ترقی کریں گے یو ول گو ڈاؤن، اگر آپ روحانی ترقی کریں گے یو ول گو کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح ہے. اب آپ اپنے کو دن بھر بھوکا رہتے ہیں، مینز کہ آپ مادیات کو کم کر رہے ہیں، روحانیات کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ روزہ داروں کو سائحین کا لقب دے دیا. کس چیز کا؟ سائحین. سائحین کا معنی ہے سیر کرنے والے، چلنے والے ٹوارڈز اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح. سو بائی فاسٹنگ وی آر گوئنگ کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اگر آپ چاہیں کہ اللہ کے قریب چلے جائے، بس روزے رکھتے رہیں، مادہ کمزور ہوتا جائے گا، روحانی ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی. صحیح ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلسفہ بتلا دیا کہ روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے قریب چلے جائیں. صحیح ہے. تو یہ کا ایک صحابہ کے ذہن میں سوال آ گیا کہ اللہ کتنے قریب ہے، کیونکہ ہماری تو ضروریات بھی ہوتی ہیں، ان سے پوچھا، مانگتے بھی ہیں، تو ہم زور زور سے مانگے، چلائیں اور مانگے، یا دل ہی دل میں مانگے. اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ ہمارے پروردگار ہمارے قریب ہیں تاکہ مناجات کی شکل میں ہم، وہ دور ہیں تاکہ ہم شاؤٹ کریں کہ او اللہ ہمارا فلاں کام بھی کر دے، اور او اللہ ہمارا فلاں کام بھی کر دے. جتنا ڈسٹینس ہوگا اتنا آپ نے شاؤٹ کرنا ہوگا. صحیح ہے. تو اب جب صحابہ نے پوچھ لیا تو رائٹ اوے جواب آ گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سَأَلَكَ پوچھ لیتے ہیں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، کہ قریب ہے کہ بعید ہے، دور ہے. فَإِنِّي قریب، سو میں بہت ہی قریب ہوں. فَإِنِّي قریب، اللہ فرماتے ہیں خود، فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، میں بہت ہی نزدیک ہوں اپنے بندوں کا. اور کتنا نزدیک؟ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آپ کا شارک جس کا ایک سرا آپ کے دل سے اور دوسرا سرا آپ کے دماغ سے لگا ہوا ہے، میں اس شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. کیونکہ آپ کے جو فاؤنٹین ہے قوا کا، قوتوں کا جو فاؤنٹین ہے وہ دل ہے، اور جو تدبیر کا منبع ہے، جو آرگنائز کرتا ہے تمام معاملات کو، وہ کیا ہے؟ اور ان دونوں کے درمیان ہارٹ لائن ہے بدن کے درمیان، جسے شارک کہتے ہیں، قرآن کریم اسے حبل الورید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حبل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حبل الورید کی جو قرب ہے انسان کے قوا کے منبع اور ایڈمنسٹریشن، اس سے زیادہ قریب میں ہی ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا کہ مَا وَسَعَنِي قَلْبِي وَلَا سَمَائِي، مجھے نہ آسمان سما سکا نہ زمین سما سکی، بل وَسَعَنِي قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، میں نے اپنے ڈیرے مسلمان کے دل میں ڈال دیے ہیں. ہاں ڈال دیے. ہاں، جس کو میں نے ایمان سے نوازا اس کے دل میں نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں. وہ اردو کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دیکھیے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو جاتی ہے. وہ مومن کا ایک شعر ہے جس کے متعلق کسی دوسرے شاعر نے کہہ دیا تھا کہ وہ میرا سارا دیوان لے لے اور یہ ایک شعر، ہاں، کہ وہ میرے پاس ہوتے ہیں گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جب بھی آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو محبوب یکا یک آپ کے قلب و دماغ میں نازل ہو جاتے ہیں، اور بس آپ کے تصور میں صرف اپنے جو آپ کی چاہت ہے اسی کا نقشہ گھومتا پھرتا ہے. تو اگر آپ تنہائی میں ہوں گے
اور آپ کے قلب و دماغ میں اللہ کا تصور گھومتا پھرتا ہے، محمد کا تصور گھومتا پھرتا ہے، اٹ مینز دیٹ یو ہیو لرنڈ دیم بوتھ، کہ آپ نے ان دونوں سے محبت رکھی ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہے کہ بر زبان تسبیح و بر دل گاہ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، آپ کی زبان میں کہ بر زبان تسبیح بر دل گاہ خر، ہم تسبیح اٹھاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ مصلی بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بر زبان تسبیح و بر دل گاہ خر، اور قلب و دماغ میں گائے اور گدھے اور اس کے تصور، یعنی جو دنیا کے معاملات ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ این چنی تسبیح کے دارد اثر، اس قسم کا تسبیح و درود آپ کو کیا فائدہ دے دے گا جبکہ آپ نے ابھی تک اللہ اور رسول کو اپنے قلب و دماغ میں جگہ ہی نہیں دی۔ تو یہ محنت کرنے والی بات ہے، اس کے لیے آپ نے مراقبے کرنے ہوں گے، ذرا تصوف کا انداز بھی اپنانا ہوگا آپ کو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھ لیتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق، فَإِنِّي تو تحقیق میں قریب نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کر لیتا ہوں دعوت الداعی بلانے والے کا بلاوا، کال کرنے والے کی کال، مانگنے والے کی مانگ۔ اجیب دعوت الداع، داع کا دو معنی ہوتا ہے، دعا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ٹو آسک سم تھنگ اینڈ دین ٹو کال سم ون۔ دعوت کا کیا معنی ہے؟ ٹو انوائٹ سم ون۔ تو اجیب دعوت، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ٹو انووک اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ہم اسے کال کرتے ہیں او اللہ، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کی آواز کو سن لیتا ہوں اور قبول کر لیتا ہوں، ہمارا یہ کام کرے، تو دیٹ از سیکنڈ کائنڈ آف دعا، تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں، اسے دے بھی دیتا ہوں۔ اجیب میں اجابت کرتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں دعوت الداعی، مانگنے والے کی مانگ، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کر لیتا ہوں اور سن لیتا ہوں۔ کب؟ کب؟ اس کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، یہی ہوتی ہے خدا کی پہچان کہ اس کا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں قبول کر لیتا ہوں مانگنے والے کی مانگ کو اور پکارنے والے کی پکار کو۔ کب؟ اذا دعانی، وہاں پہ کوئی آفس آور نہیں ہے کہ فرام 8 AM to 4 PM، یہ کوئی تصور نہیں ہے وہاں، این ہے این، وداؤٹ نقطہ، وداؤٹ ڈاٹ۔ جب اگر غین ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جبکہ لغت عربی میں دال غین کا مجموعہ غین کے حوالے سے نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے قرآن کریم میں، بلکہ عربی زبان میں جو دال اور غین نقطے والے غین سے بنا ہوا ہو۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں قبول کر لیتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے اور جب بھی وہ مجھ سے رات میں، دن میں، گرمی میں، سردی میں، AM یا PM، ڈزنٹ میٹر، AM میں مانگے یا PM میں مانگے، کیوں کوئی اسپیسیفک ٹائم اس کے لیے اللہ نے محدود، اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور ہم بندے ہیں، اور ہم 24 گھنٹے کے ہر منٹ اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ کریم نے کوئی اسپیسیفک ٹائم رکھا۔ ہاں یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ اوقات وہ اجابت کے حوالے سے زیادہ اجابت کے پیش خیمہ ہوتی ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ ای الدعاء اجوب یا رسول اللہ، سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جوف اللیل الآخر، جب آپ رات کے آخر پہر میں اٹھ جائے، جو چوتھا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے صبح پو پٹنے سے پہلے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں آیا، امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ ینزل ربی عز وجل کل لیلۃ الی السماء الدنیا، میرا پروردگار ہر رات اسی وقت اس قریب والے آسمان میں نازل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، اور وہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا فاغفر لہ، کہ میں اسے مغفرت کر دوں، حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی یہ چیز مانگنے والا کہ اسے دے دوں، ہے کوئی یہ چیز مانگنے والا کہ اسے دے دوں، ہے کوئی یہ چیز مانگنے والا کہ اسے دے دوں۔ تو یہ تہجد پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سٹریس کر دیا ہے، تو اٹ مینس کہ دیٹ از the time when you will be much more close to Allah subhanahu wa ta'ala and much more nearer to Allah subhanahu wa ta'ala۔ لیکن مجموعی لحاظ سے دعا کے لیے کوئی خاص وقت کہ اس وقت آپ کر سکتے ہو، اس وقت نہیں کر سکتے، اینی ٹائم when you wish and you will۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کر لیتا ہوں مانگنے والے کی دعا اور پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، فلیستجیبوا لی، وہ میرے سے قبول کا طلب کریں۔ استجابت کا اصل معنی ہے طلب قبولیت، کہ وہ مجھ سے مانگے بھی اور پھر یہ بھی کہے کہ خداوندہ ہماری یہ دعا قبول بھی کر دیں۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ آمین بھی کہہ دیتے ہیں،
فلیستجیبوا لی. ایک آدمی دعا کرتا ہے، باقی کہتے ہیں آمین. مین یہ آدمی دعا کرتا ہے تو وہ تو دعا ہے. اب یہ جو لوگ آمین کر، یہ ہے استجابت. یہ کیا ہے؟ یہ ہے استجابت. ایک ہے اجابت، اجابت کا معنی ہے قبول کرنا. ایک ہے استجابت، استجابت کا معنی ہے قبولیت کو طلب کرنا کہ خداوندہ ہماری اس دعا، ریکویسٹ کرنا کہ خداوندہ ہماری اس دعا کو قبول کرے. تو ایک آدمی دعا کرتا ہے اور دوسرے آمین کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن احد الداعیین، وہ دعا کرنے والا جو چیز بھی مانگے تو آمین کرنے والوں کی طرف سے ان کے فائل میں بھی وہی دعا درج ہو جاتی ہے. المؤمن احد الداعیین حدیث میں آیا ہے. فلیستجیبوا لی، وہ طلب قبولیت کرے، ریکویسٹ کرے قبولیت کے لیے مجھ سے، ولیؤمنوا بی، اور اعتماد رکھے میرے اوپر. یہ دعا میں یہ مسئلہ بنیادی ہے. ہم دعا تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا اعتماد نہیں بنتا. جتنا اعتماد ڈالر پہ بنا ہوا ہے اتنا خدا پہ نہیں بنتا. یہ ہم تمام اس بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جو چیز ویزیبل چیز پر جو اعتماد ہمارا بن چکا ہے، انویزیبل اللہ پر، انسین اللہ پہ ہمارا وہ اعتماد نہیں بن رہا، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کریم نے فرمایا ہاں ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے کہ ولیؤمنوا بی، اور اعتماد رکھیں میرے اوپر، ایمان لائے میرے اوپر. ایمان کا معنی ہے اعتماد کرنا. ایمان کا معنی کیا ہے؟ اعتماد کر. اور ایمان اعتماد کرنا ہے انویزیبل اور انسین چیزوں پر. جو ویزیبل چیزیں ہیں اس پر آپ کا اعتماد ہو اسے یقین کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے یقین کہتے ہیں. جبکہ انویزیبل چیزوں پر آپ کا اعتماد ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں. اور ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اس طرح میں نے بتا دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کسی نے پوچھا ایمان کس چیز کا نام ہے تو کیا جواب دیا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے، 10 بار میں نے ریپیٹ کر دیا کہ یہ ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں. یہ ماننے کا نام ہے، ہاں جاننے کا نام نہیں. ہم فلاں چیز کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. ہم فلاں چیز کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد نے کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ ان چیزوں میں چلے گئے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہہ دیا، you will no more be a Muslim in this regard. First of all you must believe and then you learn about the hikmah and about the philosophy is something else that has no any relation and connection with your iman. That is connected to ilm, that is connected to philosophy, that is connected to knowledge, to learning and all these things. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائے، میرے اوپر اعتماد رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے کہ وہ رشد و ہدایت حاصل کریں. رشد کا معنی ہے ہدایت. رشد کا معنی ہے ہدایت. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے کہ وہ رشد و ہدایت حاصل کریں. اچھا تو یہ تو درمیان میں مسئلہ آ گیا قرب کا، کیونکہ رمضان اور روزوں کی فلسفی کیا ہے؟ ایک ہے کسی حکم کی فرضیت کا سبب اور وجہ، اور ایک ہے اس کی حکمت. ایک ہے اس کی ذرا زور سے، اور ایک اس کی حکمت. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سبب کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے نہیں. ہم کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ سبب کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے نہیں. حکمت دیٹ از سیکنڈری while سبب از پرائمری اینڈ پریلیمنری. سبب کیا ہے؟ دیٹ از دی آرڈر اینڈ کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. ہم فلاں چیز کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا، فلاں چیز نہیں کر رہے اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے. The only reason and the only cause for a farz or haram is the commandment of Allah or the commandments of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد جب آپ شروع کریں پھر آپ فلسفے کو جاننا شروع کر دیں کہ بھائی نماز میں ایک فلسفہ یہ آدمی کا بدن ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اور کپڑے صاف رہتے ہیں، اور جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی صاف رہتا ہے، اور وضو کا درس دیا جاتا ہے، اور فلاں ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، اور نماز با جماعت کے لیے آپ آئیں گے تو امیر کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک امام کے اتباع میں اوپر نیچے جانا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان کمیونٹی میں ان کا آپس میں وحدت پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے مشکلات سے آگاہ ہو جاتے ہیں. فلاں 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 دیز آر فلاسفیز. لیکن اللہ کریم نے یہ آرڈر اس لیے نہیں دیا کہ یہ فلسفے اس پہ مرتب ہو جائیں. دیز آر سیکنڈری تھنگ. اللہ نے صرف آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے آرڈر دے دیا کہ کوئک مارچ، آپ مارچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس نے کہہ دیا کہ ہارٹ جسٹ لائک دی کمانڈ آف اے کمانڈنٹ. کہ لانس نائک صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ کوئک مارچ، صحیح. اور اگر کوئی اس سے کہہ دے کہ پہلے مجھے یہ فلسفہ بتائیں کہ آپ نے تو ابھی 10 سیکنڈ پہلے کہہ دیا کہ کوئک مارچ، اور رائٹ اوے 5 سیکنڈ بعد آپ نے کہہ دیا کہ ہارٹ. آپ نے یہ کوئک مارچ کیوں کہہ دیا اور ہارٹ کیوں کہہ دیا؟ What will be the consequences? It will be court-martialed. Because کہ وہ کمانڈنٹ کا کہ آرڈر کو نہیں فالو کر رہا. اب ہم اللہ تعالیٰ کو لانس نائک سے بھی ذرا نیچا سمجھ رہے ہیں. یہاں تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہاں پہ ایک وبا پھیلی، اور ہم یہاں جو آ جاتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. خردرکان نہ مکرف نہ مکشوت.
ان کے ہاں فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ خردر کان نمک رفت نمک شد. ایک گدھا وہ نمک کے کان میں مر گیا تو مہینے بعد وہ نمک ہی بن گیا. مہینے بعد وہ نمک میں کنورٹ ہو جاتا ہے نا, ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہاں ہو جاتا ہے. اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ نمک میں کنورٹ, اس کا جو گوشت پوست ہے وہ بھی نمک کے کنورٹ ہو جاتا ہے, اور شرعاً اس کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ناؤ دیٹ از نمک, اٹ ول نیور بی کنورٹڈ اگین ٹو گوشت اینڈ پوست اور ٹو ہڈیاں اینڈ ہضم, نو ناٹ ایٹ آل. بس اب وہ نمک ہے, اس کا استعمال, حالانکہ گلا کھانا تو ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن جب وہ کنورٹ ہو گیا ماہیت تبدیل ہو گئی. ماہیت دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس زمانے میں وہ یہ کیمیادانی کے حوالے سے کتنا اچھا فتویٰ دے دیا. ہم سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ جیلیٹن ہوتے ہیں وٹامن میں, جیلیٹن, تو میں نے استفتاء کے بعد مستفتی سے پوچھ لیا, ڈاکٹر رحمان سے میں نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ تو مانگ لیا ہے, لیکن مجھے یہ بتائے کہ جو جیلیٹن یہ وٹامن میں شامل کرا دیے جاتے ہیں کیا کیمیکل انالیسس اور کیمیائی تجزیہ سے واپس وہ جیلیٹن حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا تو میں لیبارٹری سے پوچھ لوں گا. تو لیبارٹری سے جو اس نے پوچھ لیا تو واپس مجھے جواب دیا کہ نہیں جی وہ واپس جیلیٹن کی شکل میں واپس نہیں آتا. میں نے کہا دیٹ از حلال ناؤ, اینڈ بیکاز آف دی فتویٰ امام ابو حنیفہ ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ دی گدا از کنورٹڈ انٹو ملک اینڈ ٹو نمک, دیٹ از حلال. اور یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ جو جس دودھ کو حلال اور حرام کے باب میں تقسیم کر دیا ہے, میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ بھائی اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ وہ پتہ نہیں وٹامن دے دیتے ہیں حیوانات کو. میں نے کہا 10,000 بار وٹامن دیتے رہے, ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جو ہم مرغ کھاتے رہتے ہیں, یہ مرغ کھاتے رہتے ہیں تو آج تو یہ خون دلاتے ہیں اس کو, وہ خون کھلاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ہمارے مرغ جو پاکستان میں ہوتے ہیں ہاں وہ تو دن بھر ابھی بچے نے گندگی ڈال دی اور ابھی وہ آیا اور اس نے کھا لیا. صحیح ہے, یہ علیحدہ بات ہے تقوا والا. وہاں بھی ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں تقوا کے حوالے سے کہ بھائی اس مرغ کو آپ 3 دن باندھے رکھیں اور اسے دانے مانے کھلاتے رہیں تاکہ وہ گندگی کا جو اثر ہے وہ اس کے گوشت سے ظاہر ہو جائے. لیکن اگر ایک آدمی نے کہا دیا دیٹ از اونلی اے کراہت طبعی, دیٹ از ناٹ کراہت شرعی. ایک ہوتا ہے کراہت طبعی, میری طبیعت یہ نہیں چاہتا. ایک آدمی کو مٹھاس سے الرجی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت ہی نہیں چاہتا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے نزدیک مکروہ ہے طبعی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے اس میں کوئی کراہت نہیں. صحیح ہے. ابھی بات ہے, ابھی پیزا جو ہے لوگ جو کہتے ہیں یہاں حلال والا پیزا, تو یہ میں تو دیکھتا ہوں تو بس الرجی ہو جاتی, مجھے طے شروع ہو جاتی ہے. تو کل یہ دوست کہہ رہے تھے کہ آئے وہ وہاں پہ پیزا پارٹی, میں نے کہا میرے سامنے پیزا کا نام نہ لیں. اب اسے کہتے ہیں مکروہ طبعی, کہ میرے لیے وہ مکروہ طبعی ہے, حالانکہ میں اپنے بچوں کو لا کے دے رہتا ہوں, اس لیے کہ مکروہ شرعی تو نہیں, وہ مکروہ طبعی. اور یہ اسے تو ان کے نزدیک وہ مستحب شرعی اور میرے نزدیک وہ ان کے نزدیک مستحب طبعی اور میرے نزدیک مکروہ طبعی. کیوں؟ میری طبیعت نہیں برداشت کر سکتا, اس کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اب مسئلہ واپس پھر رمضان پر چلا گیا, روزے پر چلا گیا کہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ. ابتدائی اسلام میں روزے کا جو تصور تھا, نماز عشاء کے فوراً بعد, نماز عشاء کے پڑھنے کے فوراً بعد روزہ شروع ہو جاتا. آل دا نائٹ اینڈ آل دا ڈے, دا کمنگ ڈے اپ ٹو سن سیٹ, یہ روزہ ہوا کرتا تھا. اب روزے میں کتنی چیزیں وہ حرام ہے. حرام کا معنی یہ کہ اگر آپ اسی کا ارتکاب کریں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے. ایک کھانا, دوسرا پینا, اور تیسرا میاں بیوی کا آپس میں ملنا. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ یہ روزہ میں حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان میں سے ایک کام کر دیا ہاں تو روزہ ٹوٹ گیا, روزہ وہ ٹوٹ گیا. تو مینس کہ رائٹ اوے آفٹر عشاء دا روزہ اسٹارٹڈ اپ ٹو سن سیٹ آف دا فالوئنگ ڈے اور دا کمنگ ڈے. صحیح. تو ان 3 چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے, ان 3 چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے, اور وہ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی. یہاں تو یہ ہوتا ہے ہم شریعت میں بھی شرم کا مظاہرہ زیادہ کرتے ہیں. امام صاحب کو اٹھا کر جی پردے والی بات ہے, کیا ہے پردے والی بات ہے, جبکہ صحابہ اس پر حریص ہے کہ مجھے تو معاملہ پیش آ چکا ہے, میں کیوں نہ انسانوں کے سامنے یہ پوچھ لوں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے, ان کا بھی فائدہ ہو جائے. صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام یا ابن الخطاب, کیف حالک؟ بخیر انت؟ نعم یا رسول اللہ. قال حدثتنی بالبارحة کذا وکذا. اللہ کے نبی رات تو مجھے یہ مسئلہ ہو گیا, بیوی کے ساتھ مل گیا, ابھی بیوی کے ساتھ مل گیا اور رمضان کا روزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشریف رکھیں, کیونکہ ابھی تو
انتظار کریں گے کہ کیا حکم آ رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اور یہاں پہ احل یہ ہے ماضی کا صیغہ. کیا ہے؟ ماضی. پیسے ہوا ہے ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس. حلال کیا گیا ہے آپ کے لیے. احل کا معنی حلال کیا گیا ہے. کب؟ کل، پرسوں یا ترسوں. ایسا نہیں کہا کہ احل لکم حلال کیا جاتا ہے اب. اگر حلال کیا جاتا ہے کا مسئلہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ کفارہ واجب ہوتا ہے. یہ عمر کا کیا مقام ہے اللہ کے نظر میں کہ اللہ کریم نے جو حکم نازل فرمائے ود ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کہ عمر کو چھوٹ ملے. وہ 2 مہینے روزے رکھے گا، مصیبت میں پھنس جائے گا. 60 روزوں سے حضرت عمر کو چھوٹ دے دی کہ احل. اللہ کریم نے حضرت عمر، کیونکہ نبی اللہ کو پسند تھے تو نبی کے یار سارے اس کو پسند تھے، نبی کے دوست اصحاب کرام یہ سارے اس کو پسند تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ قاضی صاحب سے میری محبت ہے لیکن اس کی اولاد سے مجھے بہت نفرت ہے. It is not a kind of محبت. یہ نہیں ہو سکتا. It is not the way you love قاضی صاحب. When you will love قاضی صاحب you must love this سابق سے. تو دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہمارے علماء کے زمرے میں استاد کے بیٹے کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، اتنا احترام. استاد کے بیٹے کا سابق کہتے ہیں اسے، صاحب حق مانا یعنی جس کا حق ہمارے اوپر واجب ہے. حالانکہ وہ سابق اتنا بد کردار آدمی ہوگا لیکن کیا کریں ہمارے شیخ کا بیٹا ہے. کیا کریں ہمارے استاد کا بیٹا ہے جی. تو ہم اس کے احترام کے لیے بہت بڑے علماء ایک فاسق قسم کے سابق کے لیے اٹھ جاتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے استاد کا بیٹا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ درس دینے بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ایک گھر تھا، مسجد کے بالکل سامنے وہ ایک گھر تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 بار درس کے دوران اس نے اس طرح ارادہ کر دیا. امام شافعی نے 7 بار اس طرح ارادہ کر دیا. میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ دین ادب کا نام ہے. دین is totally depend upon etiquettes and آداب and احترام. اگر آپ کے ذہن سے احترام چلا گیا، صحیح. ہمارے ہاں جب طالب علم کو لایا جاتا ہے دینی مدرسے میں تو ہم طالب علم کو درس دے دیتے ہیں کہ بیٹے علم ملے یا نہ ملے لیکن ابھی سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدرسے سے مسلمان نکالے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق ہوگا استاد سے، وہ قرآن و سنت کا استاد ہے. بے احترامی کر دی تو ایمان کے زوال کا خطرہ ہے. صحیح. آپ کا تعلق ہوگا مسجد سے جو اللہ کا گھر ہے، بے احترامی کر دی تو ایمان کے زوال کا خطرہ ہے. اور آپ کا تعلق ہوگا دینی کتاب سے، اگر اس کی توہین کی گئی تو پھر بھی ایمان کے زوال کا خطرہ ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ علم دوسری چیز ہے لیکن آداب کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے، ادروائز یو ول لوز یور ایمان. تو امام شافعی رحمۃ اللہ حضرت سے فارغ ہو گئے. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کو آج کچھ تکلیف؟ ہونے کا کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. وہ یہ میرے استاد کا سسرال کا گھر ہے یہ سامنے والا. تو آج اس کا چھوٹا بچہ، استاد صاحب کا چھوٹا بچہ ہے، اپنے نانا کے گھر آیا تھا اور وہ اس سامنے والے چھت پر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا. جیسے ہی وہ مجھے نظر آتا تو مجھ احترام کے لیے اٹھتا. وہ چھوٹا بچہ تھا، اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے باپ کا شاگرد ہے. امام شافعی جیسا بڑا آدمی رحمہ اللہ. اللہ کریم نے فرمایا احل لکم، جائز کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو، لیلۃ الصیام، احل لکم جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں. کس رات میں؟ لیلہ کا معنی رات اور صیام کا معنی روزے. روزوں کی رات میں الرفث الی نسائکم، رفث لغتاً وہ پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں. اس خاص وقت میں پیار محبت والی باتوں کو رفث کہتے ہیں. رفث پیار محبت والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ خاص وقت میں تو اسے رفث کہتے ہیں. جبکہ یہاں یہ مباشرت کے معنی میں استعمال، سیکسول انٹرکورس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. احل لکم جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں، الرفث سیکسول انٹرکورس الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ. ہن لباس لکم یہی بیویاں لباس یہ پردہ ہے آپ کے لیے، وانتم لباس لہن اور آپ پردہ ہے ان بیویوں کے لیے. آپ کی بیوی با پردہ رہتی ہے آپ کی وجہ سے اور آپ با پردہ رہیں گے آپ کی بیوی کی وجہ سے. ہن لباس لکم، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ نازک رشتہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ہن لباس لکم یہی بیویاں یہ پردہ اور لباس ہے آپ کے لیے، وانتم لباس لہن اور آپ پردہ ہے ان کے لیے. ایک معنی تو یہ ہے کہ پردہ ہے بس ایک سمپل لفظ ہے، لیکن پردہ کس حوالے سے؟ پردہ کس؟ جس طرح کپڑے سے آپ کا بدن کور ہو جاتا ہے اس طرح بیوی سے آپ کا سیکس محفوظ ہو جاتا ہے اور بیوی کا سیکس شوہر کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. They will not go either and thither. They will not go here and there. They will be confined only to each other. ہن لباس لکم وہ آپ کا کور ہے اور آپ اس کا کور ہے.
وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، یہ بیویاں یہ کور ہیں آپ کے لیے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور آپ کور ہیں ان کے لیے، وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، یہ کپڑا اور پردہ ہے آپ لوگوں کے لیے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور آپ کپڑا اور پردہ ہے ان کے لیے۔ اور جس طرح قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہاں زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے ڈریس کے لیے۔ کس کے لیے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے لیے آپ بہترین ڈریس استعمال کریں، بہترین ڈریس۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آدمی لیبر والے کپڑوں میں جس میں بہت سارا پسینہ اور مٹی اور مڈ اور سب کچھ پڑا ہوا ہے، اگر اس میں نماز کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ مکروہ ہے۔ اگر آدمی کر سکتا ہے کہ اسے چینج کر دے نماز کے لیے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ زینت پہن لیں ہر نماز کے وقت۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں تو چاہیے کہ وہ نماز کے وقت اچھے کپڑے پہن لے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے۔ تو اب وہاں پہ لفظ زینت آیا ہے ڈریس کے لیے۔ کس کے لیے؟ ڈریس کے لیے۔ تو وہ لفظ زینت جو ڈریس کے لیے استعمال ہو چکا ہے، تو مفسرین نے اسی لباس کو زینت کے معنی میں استعمال کر دیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہی آپ کی بیوی آپ کے لیے زینت ہے اور آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہیں۔ ابھی بات ذہن میں آئی کہ ہن لباس لکم، آپ مزین اور خوبصورت رہیں گے بیوی کی وجہ سے، اور بیوی خوبصورت رہے گی آپ کی وجہ سے۔ کیسی؟ اگر آپ کی بیوی آپ کے مہمانوں کا احترام نہ کرے تو آپ کی زینت کا تو جنازہ نکل گیا۔ یہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں لیونگ روم میں، اور وہاں اس نے آسمان سر پر اٹھا دیا، ہر وقت مہمان اور مہمان اور مہمان اور مہمان۔ چاہے آپ گرینڈ آئل کے بہت بڑے خطیب و بیڑا کر کے آپ کا، آپ انسان ہی نہ رہے اپنی بیوی کی وجہ سے، اور بیوی وہ مزین رہے گی آپ کی وجہ سے کہ آپ اسے اس کا سٹیٹس دلائیں، آپ اس کا سٹیٹس دلائیں، تو اس کو زینت ملے گی آپ کی وجہ سے اور آپ کو زینت ملے گی۔ ہمارے ہاں ایک ہمارے بزرگ تھے، بزرگ مین ہمارے قبیلے کے محمد آدمی تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک ضرب المثل ہے کہ بھائی بیوی ہے، بیوی کو لوگ حجرے میں نہیں لے چلتے۔ حجرہ جانتے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں حجرہ ہوتا ہے یعنی قبیلے کی ایک گیدرنگ کی اور جرگے کی جگہ۔ ایک ہوتا ہے بیٹھک جو میرا پرسنل ہوتا ہے اپنے مہمانوں کے لیے، ایک ہوتا ہے حجرہ، وہ حجرہ ہوتا ہے پورے قبیلے کی گیدرنگ کی جگہ، ان کا ڈیرا ہوتا ہے جس میں پورا قبیلہ جمع ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ ایکول شیئر رکھتے ہیں اور ایکول سٹیٹس رکھتے ہیں، وہاں پہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل میں یوسف زئی ہوں اور وہاں ہمارے یوسف زئیوں کا جو حجرہ ہے جرگے کا، تو وہاں میرا سٹیٹس اور دوسرے آدمی کا سٹیٹس بالکل برابر ہے، وہاں میرا سٹیٹس اور دوسرے آدمی کا سٹیٹس وہ بالکل برابر ہے، ہم ایکولی ایک دوسرے کو وہاں ڈیل کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی ہے بس کر دیجئے، بیوی کو کوئی حجرے تو نہیں لے چلتا۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں لے چلتا؟ بیوی تو ہر وقت حجرے میں ہی رہتی ہے، کیونکہ حجرے میں آپ کا مہمان بیٹھا ہوگا، آپ نے ابھی گھر سے چائے لائی جس کو دیکھنے کی شان ہی نہیں، اور وہ چھایا آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ابھی آپ کی بیوی نے روٹی پکائی اور کھانا پکایا مہمان کے لیے، جسے چکنا آدمی کو قے لگ جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ بیوی تو ہر وقت حجرے میں اس کے پکائے ہوئے چیزوں کی صورت میں موجود رہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیوی کرنا ہے تو اس انداز سے کہ وہ کم از کم آپ کے شلوار کو تو حجرے میں نہ اتارے۔ اچھی بات کہی تھی، یہ جو معمر لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑے عقل مندی کی بات ہوتی ہے۔ ہن لباس لکم، یہ زینت ہے آپ لوگوں کے لیے، وانتم لباس لہن، اور آپ زینت ہیں ان کے لیے۔ عالم اللہ، عالم اللہ، عالمہ یہ بھی صیغہ ہے ماضی کا، یہ بھی صیغہ ہے ماضی کا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ عالم اللہ، ابھی اللہ کو پتا چل گیا کہ آپ رات کے وقت یہ معاملہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا عالم اللہ، مجھے پہلے سے پتا تھا، آدمی سے کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ عالم اللہ، پتا تھا اللہ تعالیٰ کو، انکم کنتم، کے تحقیق آپ لوگ، کنتم تختانون انفسکم، کنتم تختانون، آپ یہ نقصان کرو گے اپنے آپ کے ساتھ۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ نقصان آپ سے ہوتی جائے گی۔ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ آپ یہ نقصان کرتے رہو گے اپنے آپ کے ساتھ۔ فتاب علیکم، لہذا اللہ تعالیٰ رجوع کر گیا۔ تابہ کا معنی ہے توبہ، اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی ہے کیا؟ رجوع کر، ریٹرن۔ فتاب علیکم، ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر، حکم ہی کو وڈرا کر لیا۔ ریٹرن کر گیا مانا حکم ہی کو وڈرا کر لیا۔ فتاب علیکم، ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر، اور ایسا ریٹرن کر گیا ود ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ کہ رات حضرت عمر سے یہ معاملہ ہوا اور کل سے وہ حکم میں نے وڈرا کر لیا، کل سے وہ حکم میں نے وڈرا کر لیا۔ اور حکمران جب اپنے کسی آدمی کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے،
اپنے کسی آدمی کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ مواخذے اور گرفت میں نہ آئے تو وہ آج کوئی قانون نافذ کر دیتے ہیں، اور جس دن ان کے آدمی نے کوئی بدی کی ہو تو اسی سے ایک دن پہلے سے وہ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ اسے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو دین یو کین ناٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا بیکاز دی لا ہیز بین امپلیمنٹڈ ود ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ. قانون میں اس کا نام ہے کیا؟ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ. ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ. اب ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ اسی کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں حضرت عمر کو اب 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، میں نے کل سے وڈرا کر لیا. صحیح. اینڈ اللہ himself he is the source of life, can do what he wants. اللہ کی اور ہے جو وہ چاہے. That's okay. علم اللہ، پتا تھا اللہ تعالیٰ کو انکم کنتم کہ آپ لوگ تختانون نقصان کرو گے انفسکم اپنے آپ کے ساتھ، فتاب علیکم ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، وعفا عنکم. اب دیکھیے ایک ہوتا ہے کفارہ اور دوسرا ہوتا ہے قضا. جب آپ ایک روزہ رمضان کا توڑ ڈالے کھانے پینے یا سیکسول انٹرکورس کے ذریعے تو آپ کو کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ 61. 60 is kafara and 1 is qada. 1 is qada and 60 is تو فتاب علیکم mean کہ there is no any kafara. وعفا عنکم there is no any qada as far as Umar is concerned. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں نے احسان کرنا ہے تو پھر مکمل کرنا ہے. ہاں 60 لگاتار. اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایک روزے کا قضا اور دوسرا ہے کفارہ. دوسرا ہے کفارہ. تو اللہ کریم نے فرمایا فتاب علیکم، میں نے ریٹرن کر گیا. ریٹرن مین کہ اس پر کفارہ نہیں ڈالا. وعفا عنکم. اور جب احسان کرنا ہے بادشاہ نے تو پہلے احسان مکمل ہونا چاہیے، اسے قضا بھی نہیں ڈالنی، میں نے معاف کر دی. فتاب علیکم توبہ قبول کر لیا، ریٹرن کر گیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر. وعفا عنکم اور درگزر کر دیا آپ لوگوں سے. فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرتے جائیے، سیکسول انٹرکورس کرتے جائیے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، وابتغوا اور طلب کرتے جائیے ما وہ چیز کتب اللہ لکم جو مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے. تو آپ لوگوں کے کیے مقرر کر دیا ہے. You are not only going to fulfill your sexual demands and requirements. No, not only that, but آپ کا بچہ بھی ہو جائے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور طلب کیجئے وہ چیز جو مقرر کیا ہے اور لکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے. وَكُلُوا اور کھاتے رہیے. اچھا اب یہ دوسرا حکم یہ اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کر دیا کہ اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ روزوں کی رات میں صرف سیکسول انٹرکورس اس واقعے کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا جبکہ کھانا پینا ابھی تک حرام ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، جب میں نے وڈرا کرنا ہے تو ایز اے ہول انٹائر حکم کو میں نے وڈرا کر لیا. میں نے حکم کو 100% رات کے وقت وڈرا کر لیا. وَكُلُوا اور کھائیے، وَاشْرَبُوا اور پیئے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ تَآنکہ یتبین واضح ہو جائے آپ لوگوں کے لیے الخیط الابیض سفید داغا من الخیط الاسود سیاہ داغے سے من الفجر. اب جو آیت یہاں تک نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک آیت نازل ہوئی کہ آپ کھائیے پیئیے سیکسول انٹرکورس کرتے جائیے تاکہ سفید داغا اور سیاہ داغا آپس میں ڈسٹنکٹ ہو جائیں، آپس میں ڈسٹنکٹ ہو جائیں. اب ایک صحابی حضرت عادی رضی اللہ تعالی عنہ اس نے رکھ دیا اندر اور کھاتا رہا اور پیتا رہا، کھاتا رہا اور پیتا رہا، اور تھوڑی دیر بعد داغوں کو دیکھتا جو ڈسٹنکٹ نہیں ہو رہے تھے کیونکہ اندر تو بہت دیر تک ڈسٹنکٹ نہیں ہوتے رہتے. جب آپ نماز با جماعت سے واپس گھر چلے جائیں تو وقت بھی اندر سفید داغے اور کالے داغے کی تکیے کے نیچے وہ امتیاز نہیں ہو سکتا. وہ رسول پاک کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی میں نے تو رات وہ کالا اور سفید داغا رکھا ہوا تھا لیکن صبح سورج یہاں آسمان کے بالکل چھڑ گیا تھا اور ابھی تک سفید داغے اور سیاہ داغے کا امتیاز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ سے مزاح کیا کرتے تھے، خوشطبی فرماتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن لعریض القفا، عادی اب تو بڑے عریض القفا ہیں. عریض القفا کے 2 معنی ہیں عربی لغت میں. ایک عریض القفا یہ عربوں کا محاورہ تھا، بے وقوف آدمی کو کہتے تھے عریض القفا. جس طرح ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں ہے یا نہیں ہے، ہمارے ہاں پشتونوں میں ایک اصطلاح ہے کہ جب ہم کسی کی بے وقوفی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا چمڑا موٹا ہے. یہاں بھی ہے کہ اس کا چمڑا موٹا ہے. عربوں کے نزدیک جب کسی کی سادہ لوہی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا گردن موٹا ہے گردن. تو ایک تو عریض القفا کا اور دوسرا عریض القفا کا معنی یہ ہے کہ جو آیت میں سفید داغا اور سیاہ داغا مینشن کیا گیا ہے تو دیٹ از the horizon, that is the افق of the sky or the heaven. وہ تو heaven horizon ہے اور heaven horizon اس کا length کتنا ہے کسی کو معلوم ہے؟
انڈیفینٹ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو 2 داغوں کا ذکر کر دیا ہے ہورائزن پر، اگر آپ اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ سکتے ہیں تو آپ کا تکیہ کتنا ہے، اور اگر آپ کا اتنا بڑا تکیہ ہے تو آپ کا گردن کتنا موٹا ہوگا. صحیح ہے. تو صحابی دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کتنی حکیمانہ ہوتی تھی کہ وہ محاورے کو بھی استعمال کر دیا، لیکن اس انداز سے کہ اس کی توہین نہ ہو، کہ وہ ہورائزن کے جو منشن کر دیا گیا ہے. تو اگر ہورائزن کے 2 داغے آپ نے تکیے کے نیچے سمائے ہوں تو آپ کا تکیہ کتنا ہے، اور اتنا بڑا تکیہ اس کے لیے تو گردن بھی بڑا ہونا چاہیے. تو پتہ نہیں کہ آپ کا گردن کتنا موٹا ہے. صحیح. اور پھر تشریح کے لیے جبریل امین آئے تو 2 الفاظ کہہ دیے کہ من الفجر. یہ جو خیط ابیض ہے سفید داغا، یہ صبح کی روشنی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ دوسری چیز انڈرسٹوڈ ہو گئی کہ کالے داغا اور رات کی سیاہی ہے جو ہورائزن پر پھیلی ہوئی ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے رہیے اور پیتے رہیے، حتیٰ تا آ کے یتبینہ ڈسٹنکٹ ہو جائے، متمیز ہو جائے، لکم الخیط الابیض، آپ لوگوں کے لیے سفید داغا، من الخیط الاسود، خیط کا معنی ہے داغا، اور ابیض و اسود کا معنی سفید اور کالا. من الخیط الاسود، من الخیط الاسود، وہ کالے داغے سے، من الفجر، یہ من الفجر یہ خیط ابیض کا بیان ہے. یہ کس کی تفسیر ہے؟ خیط ابیض کے سفید داغے کا بیان ہے کہ صبح کی روشنی مراد ہے. یہ محاورات ہیں. یہ کیا ہیں؟ محاورات ہیں. اور محاورات تو تمام زبانوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. ہم گلی کوچے میں بھی جو استعمال کرتے ہیں تو کیا اٹ از رننگ کیٹ اینڈ ڈاگز، کیا ہے؟ کوئی کتے بلیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں کہ بارش تیز ہو رہی ہے. کیا ہوتا ہے؟ بارش تیز ہو رہی ہے تو محاورہ استعمال کر رہے ہیں کیٹ اینڈ ڈاگز. تو یہ محاورے تو تمام زبانوں میں. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے محاورہ استعمال کر دیا، الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ماتم الصیام، اور پھر پورا کیجئے، الصیام روزے، الی اللیل، رات کے آنے تک، رات کے آنے تک، یعنی جب یہاں سے رات ظاہر ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو انتظار کرتے ہیں. علیہ مؤذن نے اذان دی. بھائی یہ اذان تو جب رمضان نہیں تھا تو بھی حنیف اذان دیتا رہا، اور جب رمضان آیا تو وہ پھر بھی اذان دے رہا ہے، صبح کا بھی دے رہا ہے اور شام کا بھی دے رہا ہے. اذان کا تو روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. روزہ شروع ہو جاتا ہے صبح نکلنے سے اور ختم ہو جاتا ہے رات آنے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. جب رات یہاں سے ظاہر ہو گئی اور دن وہاں سے چلی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی روزہ دار اپنا روزہ ہی کھول دے. اگر مؤذن آدھے گھنٹے تک آزان نہ دے تو ہم اس کا انتظار کرتے رہیں گے. صحیح. تو یہ ایک ناسمجھی ہے، یہ ذہن سے نکالنی چاہیے کہ آزان کا کوئی تعلق نہیں روزے سے. آزان کا کوئی تعلق، روزے کا تعلق ہے وقت نکلنے سے. صبح نکلے روزہ شروع، رات آ جائے روزہ ختم. تو فوراً کھولنا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مؤذن کا کیا انتظار کرنا ہے، بس رات آ گئی رائٹ اوے گو ٹو افطار. ہے نا کہ جب تک صبح نہ نکلے، صبح کی روشنی، صبح صادق کی روشنی نہ آئے تو تبھی تک آپ سحری کریں. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ وہ نہیں اٹھتے. یعنی سحری کے لیے اٹھنا ہی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. آپ سحری کے لیے اٹھتے جائیں، اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت ڈالی ہے. اس لیے تو ایک آدمی روزے نہیں رکھتا تھا اور برکت کے لیے اٹھتا رہتا تھا. اور جب وہ اٹھا تو بیوی سے کہا یہ چائے لائیں اور یہ پراٹھا لائیں اور یہ فلاں لائیں، اور یہ اس نے کہا بیڑا آپ کا گھر کو ہمارا جینا دو، برکت روزے آپ رکھتے نہیں اور سحری کے وقت ہمارے لیے مصیبت ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ روزے نہیں رکھتا، کافر تھوڑا ہوں کہ سحری بھی نہ کروں، کہ سحری میں بھی برکت ہے. اتنا بڑا کافر تو نہیں کہ سحری بھی نہ کروں، روزے نہیں رکھتا، صرف سحری تو کرتا رہوں گا. اس کا خیال یہ تھا کہ 50% روزے میں سحری ہے. وہ تو علیحدہ بات ہے. یعنی اگر آپ اٹھیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لك بكل لقمة حسنة. آپ جتنے لقمے کھائیں ہر ایک لقمے کے بدلے اللہ آپ کو ایک نیکی دے دے گا. تبھی علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے معمول سے چھوٹے چھوٹے لقمے لیا کریں تاکہ وہاں کریڈٹ زیادہ بڑھتا جائے. اگر آپ اتنا لقمہ کھاتے ہیں تو سحری کے وقت سے چھوٹے چھوٹے کھائیں تاکہ 10 کے بجائے اگر 20 کھائیں تو $20 مل جائیں گے. اگر کسی کو کہا جائے کہ سحری کے وقت آپ کو پر آور ویجز $20 ملتے جائیں گے، وہ تو بس پڑے رہیں گے اس کے لیے کس وقت وہ $20 پر آور کا ویج شروع ہو جائے. ثم اتم الصیام، اور پھر
اتم الصیام پورا کیجئے روزوں کو اللیل رات کے آنے تک، ولا تباشرون اور سیکسول انٹرکورس نہ کریں ہن اپنی بیویوں کے ساتھ، وانتم اس حالت میں کہ آپ عاکفون اعتکاف کرنے والے ہوں فی المسجد، وانتم عاکفون فی المساجد اور یہ کہ آپ اعتکاف کرنے والے ہوں فی المساجد مساجد میں۔ تو اعتکاف یہ ایک سنت عمل ہے اور یہ ہے سنت علی الکفایہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ سنت علی الکفایہ۔ ایک ہوتا ہے سنت موقت جو ہر ایک آدمی کا پرسنل اور انڈیویجول سنت ہوا کرتا ہے۔ اب ہم مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، بعد میں جو 2 سنتیں ہم نے پڑھ لی، اگر ہم کہتے کہ چلو ادھر سہیل نے پڑھ لی، ویسے تو میری جان نہیں چھوٹتی، میرا ذمہ فارغ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ 2 سنتیں میری اپنے تئیں سنت موقت ہیں، آپ کے اپنے تئیں سنت موقت ہیں۔ لیکن سنت علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ کمیونٹی میں ایک آدمی کر دے تو باقیوں کا ذمہ فارغ ہو جائے، اور اگر کوئی ایک بھی نہ کرے تو تمام گناہگار رہیں گے۔ تو اس لیے تو ہم گزشتہ رمضان میں جمیل صاحب اور ظفر صاحب کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے ہمیں چھٹکارا دیا تھا۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سواد تو ان کو مل گیا، لیکن گنا ہمارا بھی فارغ ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ سنت کفایہ۔ ولا تباشرون اور مباشرت نہ کیجیے بیویوں کے ساتھ، وانتم اس حالت میں کہ آپ لوگ عاکفون اعتکاف کرنے والے ہوں فی المساجد مساجد میں۔ اب اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے علی الکفایہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے بلا ضرورت نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ جو مسجد کا ایریا ہے اسی سے بلا ضرورت نکلنا وہ اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے جمیل صاحب اور ظفر صاحب پہ پابندی لگا دی کہ آپ لوگوں نے سوشل ہال میں نہیں جانا، یا تو انہیں ڈکلیئر کرنا ہے کہ دیٹ از پارٹ آف مسجد، اور جب تک وہ سوشل ہال دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف مسجد۔ اوکیزنلی وی یوز اٹ فار پریئر بٹ دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف مسجد۔ تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ کچن یہ آپ کی ضروریات میں داخل ہے، باتھ روم یہ آپ کی ضروریات میں داخل ہے، یو کین گو دیئر اینڈ دیئر بٹ یو کین ناٹ گو ٹو سوشل ہال۔ تو وہ ظفر جو تھا وہ تراویح کے بعد یہاں اس دروازے پہ کھڑا رہتا اور وہ ساتھیوں سے کہہ رہتا کہ میں تو وہاں نہیں آ سکتا، آپ ادھر آ جائیں۔ ولا تباشرون اور مباشرت نہ کیجیے ان کے ساتھ، وانتم اس حالت میں کہ آپ لوگ عاکفون اعتکاف کرنے والے ہوں فی المساجد مساجد میں۔ اب مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے مردوں کا صرف، خواتین کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو وہاں کریں، کوئی اسپرچول لیل کا کوئی تصور نہیں۔ There is no any spiritual night in Sharia where there will be mixed gathering of young male and female. No, اعتکاف جو سنت ہے اس کے لیے تمام ائمہ اس پر متفق ہے کہ وہ مسجد میں نہیں کر سکتی۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حدود۔ تلک حدود اللہ، حد کا معنی ہے حد کا باؤنڈری، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور باؤنڈریز ہیں، فلا تقربوها آپ اس کے قریب ہی نہ آئیے، فلا تقربوها اس کے قریب ہی نہ آئیے۔ ہاں تلک حدود اللہ، اگر آپ کسی کی باؤنڈری کو وائلیٹ کریں، میرے کو وائلیٹ کریں، اگر میرا بس چلے تو تھپڑ مار دوں گا، اور میرا بس چلے تو سو کروں گا، میرا بس چلے ہاں تو سو کروں گا۔ اللہ کے حدود کو آدمی وائلیٹ کرے تو جسٹ امیجن واٹ ہی ول ڈو دین، وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اسے تو کسی دوسرے کورٹ میں جانا بھی نہیں ہے، وہ تو خود مدعی بھی ہے اور خود قاضی بھی ہے اور خود ایڈمنسٹریٹو پاور بھی اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، تو کیا کرے گا؟ بیڑا غرق کر دے گا آدمی کا، اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرمائے۔ لیکن ہم اتنے کوریجیس اور حوصلہ مند لوگ ہیں اور اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ with all these we are going to violate the حدود of Allah سبحانہ وتعالی۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے موانع اور اللہ تعالیٰ کے باؤنڈریز ہیں، فلا تقربوها لہذا آپ اس کے قریب نہ آئیے۔ اس ارادے سے کیسے وائلیٹ کریں؟ اس کے قریب نہ آئیے، اس ارادے سے کیس کے وائلیٹ کریں؟ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی اپنے احکام للناس انسانوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچتے رہیں، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچتے رہیں، کیونکہ تقویٰ کا اصل معنی ہے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اب یہ دوسرا امر انتظامی ہے، ایک امر انتظامی relating to your blood and murder and killing and all these and wounds، کہ جو کسی کو زخمی کرنا، کسی کو قتل کرنا، وہ ہے ایک امر انتظامی، وہ ہے ایک امر انتظامی کہ بدامنی نہ رہے، یا بدامنی نہ رہے۔ کون سی بدامنی؟ regarding to bodies of human being or relating to the bodies of human being۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ relating to the properties of human being there may not be any disturbance and fasad۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور نہ کھائیے
اموال ایک دوسرے کے، پراپرٹی اور ویلتھ ایک دوسرے کا، بینکم اپنے درمیان، بالباطل ناجائز طریقے سے، وائڈ طریقے سے. اب now what will be valid and what will be wide? The thing which has been allowed by Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger, that is valid, and which is prohibited, that is null and void. That is null, اور null and void کے لیے شریعت میں ایک لفظ باطل کیا تو فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھائیے، اموالکم ایک دوسرے کے مال، اموالکم مانا ہاں ایک دوسرے پراپرٹیز آف ایچ ادر اور ویلتھ آف ایچ ادر اور ڈالرز آف ایچ ادر، بینکم اپنے درمیان، بالباطل وائڈ طریقے سے، ناجائز طریقے سے، انلیگل طریقے سے، بالباطل ہاں انلیگل اور غیر شرعی طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ادلا یدلی ادلاءً، ادلا یدلی ادلاءً. ادلا کا معنی ہے، دیکھیے ادلا کا معنی ہے قریب کرنا، ادلا کا معنی ہے کیا قریب کرنا، اور اس کا دوسرا معنی ہے لٹکانا، اس کا دوسرا معنی ہے لٹکانا. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، قرآن کریم کے اندر ہے سورہ یوسف میں، وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آ گیا، فارسلوا واردہم، وہ پانی لانے کی ذمہ داری جسے سونپی گئی تھی انہیں کہہ دیا گیا کہ کنویں سے پانی لائے، فادلی دلوا، اس نے اپنے وہ ڈول کو لٹکا دیا، اس نے اپنے ڈول کو لٹکا دیا. اچھا، اور دوسرا معنی ہے اس کا قریب ہونا، ثم دنا فتدلّا، وہ تدلّا لفظ اسی ادلا اور دلا سے ہے، ثم دنا فتدلّا، پھر وہ قریب ہو گیا اور مزید قریب ہو گیا، ثم دنا تو اللہ کریم نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ مال نہ لٹکائیے بطور رشوت حکمرانوں کے سامنے. یہ آپ لٹکاتے ہیں جس طرح کتے کے سامنے وہ گوشت کا ٹکڑا لٹکا دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح کر دیتا ہے. اب دیکھیے یہ تعبیر بڑی عجیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو کر دی کہ جو حکمران اور جو با اختیار آدمی رشوت کا مال لیتا رہتا ہے، آپ نے اسے کتا بنا دیا ہے کہ پیس آف میٹ اسے اس طرح لٹکاتے رہیں اور وہ گرم کر کے پھر وَلَا تُدْلُوا بِهَا، اور نہ دیجیے اسے، یہاں مانا ہے اس کا وَلَا تُعْتُوا، وَلَا تُؤْتُوهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ دیجیے اس مال کو إِلَى الْحُكَّامِ، حکمرانوں کو بطور رشوت. اب دیکھیے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جتنے سارے انلیگل اور انلیجیٹمیٹ طریقے ہیں مال کمانے کے، جتنے سارے انلیگل اور غیر شرعی طریقے ہیں، وہ ان جنرل ذکر کر دیا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. چوری کرنا حرام، غصب کرنا حرام، بزور کسی سے لینا حرام، ڈاکہ ڈالنا حرام، خیانت کرنا، امبیزلمنٹ کرنا، مس اپروپریشن کرنا، خیانت کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام. وہ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور رشوت لینا یہ بھی حرام، لیکن اس رشوت کو بطور خاص پھر بھی ذکر کر دیا، حالانکہ یہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں، تو اسے خاص طور پر کیوں ذکر کر دیا؟ ابن عباس فرماتے ہیں لأنه تضعیف انتظام الدولہ، کیونکہ اگر آپ نے اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا بیڑا غرق کرنا ہے تو یہی کام شروع کر دیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مسلم اسٹیٹ کیا نان مسلم اسٹیٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. اگر آپ نے ریاست کی اجتماعی تباہی کرنی ہے تو یہی کام شروع کر دیں. کیا صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، لیکن مختلف انداز سے، اور یہاں بھی ہوتا رہتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے طریقے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں. نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں کا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ چیزیں اس میں ویزیبل ہیں، ورنہ یہاں بھی چائے پانی زیادہ ہوتا ہے، صحیح. لیکن جو مسئلہ کوچوں اور گلیوں میں آ جاتا ہے تو لوگ سارے اسے دیکھتے ہیں، یا تو چونکہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا. ہاں بالکل، ہاں ہم قتل بھی کرتے ہیں، ہاں تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. وہ ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم اس طرح بھی کریں کہ آہ تو فوراً ایک بیڈ ریپوٹیشن، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. آپ کا اتنا لمبا دامن ہے اور اتنا کہ اگر آپ جو کچھ بھی یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو انٹرنیشنل لیول پر خباثت کرتے رہتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر جتنی چیٹنگ یہ لوگ کر رہے ہیں میرے خیال میں کوئی دوسرا قوم کر ہی نہیں رہا. انہوں نے مفت میں یہ قوم بنا دیا ہے. مجھے نہ چھوڑا، عربوں کو نہ چھوڑا، کس کو نہ چھوڑا، ساروں کو، یورپ کو نہ چھوڑا، سب کو نہ چھوڑا تو یہاں لے آئے، اور ابھی تک نہ چھوڑ رہے ہیں، مزید نہ چھوڑتے رہیں گے، کیونکہ ہماری عقل ہے نہیں، ہماری عقل نہیں. صحیح. علامہ نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہو، اس کے زمانے میں یورپ تھا، آج تو امریکہ ہے، کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے.
ہم ان سے کیا گلا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہے، یہ کرتے رہیں۔ نہیں بھائی، ہم کیوں ان کے شکار ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بس خیر کی نہ نہیں اس کا جزاک اللہ۔ الا تاکلوا اموالکم، اور نہ کھائیے اموالکم ایک دوسرے کے اموال، بینکم اپنے درمیان، بالباطل اللیگل طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے، وتدلوا بها الى الحکام، وتدلوا بها الى الحکام۔ اب دیکھیے شریعت ان چیزوں میں اتنا محتاط ہے کسی کو دھوکہ دینے میں۔ یہ شریعت اسلامیہ آپ کو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ فار ایگزامپل گریناڈا ہلز کا کوئی بازار ہے، اس میں یہ صحرائی لوگ اپنے ویجیٹیبل یا فروٹ لاتے رہتے ہیں تاکہ دکانداروں کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں آج تو سٹور میں فار ایگزامپل بھنڈی کی قیمت یا توری کی قیمت یا کوکمبر کی قیمت وہ بڑھ چکی ہے، لیکن صحرائی لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں، اور صبح سویرے انہوں اپنے گدے لدے ہوئے ہیں کہ یہاں آ رہے ہیں، اور آپ وہاں نارتھ سے آگے جا کر روڈ پر ان سے سودا کر دیا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ناجائز قرار دیا کہ لیٹ دیم کم ٹو دی اسٹور اینڈ ٹو نو واٹ از دی ریٹ آف بازار ٹوڈے۔ آپ اس کے ساتھ چیٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہمارا تو سارا معاملہ اسی پر جا رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے کہ بھائی وہ جلدی جائیں، وہ سے پتہ نہیں ہے کہ چیز دیٹ از ناٹ دا وے ٹو بی اڈاپٹیڈ بائی دا مسلم۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے بازار میں آ رہے تھے، جی گندم کا ایک ڈیر سا لگا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گندم کے اندر، تو اندر کے گندم وہ ذرا بارش زدہ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جس نے اس طرح مکسنگ کر دی یہ میرا امتی نہیں ہوتا۔ دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں، وہ میرا امتی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اکتکر 40 یوما لا يقبل له صوم ولا صلاۃ، کہ جو آدمی ضرورت کی چیزوں کو مہنگائی کے خاطر 40 دن روکے رکھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نہ نماز قبول اور نہ روزہ قبول۔ ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب میں نے یہ اینک خریدے ہیں 10 روپے کے، کتنے کے؟ $10 کے، میں آپ کے حوالے فروخت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ، اور میں نے کہہ دیا کہ جی میں نے $10.25 کے خریدے ہیں، $10.25، اور آپ مجھے 11 دے دیں۔ شریعت نے اس بیع کو ناجائز قرار دیا کہ آپ نے 25 سینٹس کا جو جھوٹ بولا ہے، he has the right to go to a court of law to sue you why you have done such kind of thing، کیونکہ یہ بیع المرابحہ کے تصور کے خلاف ہے۔ شریعت نے اس کا نام رکھا ہے بیع المرابحہ، کہ آپ ایکچوئل پرائس اسے بتا دیں کہ یہ ہے $10 کا، $1 آپ مجھے اس میں نفع دیں، دیٹ از اوکے، $5 اس میں نفع دیں، دیٹ از اوکے، دیٹ از اپ ٹو یو، کیا وہ خریدے کہ نہ۔ لیکن جب آپ نے 25 سینٹ کا جھوٹ بولا، that is to be nullified by the court of law، یہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ اللہ آپ کو پھر بعد میں فقہ شروع کر دیں گے تاکہ آپ لا کو بھی سمجھ لیں کہ اسلامک لا کیا چیز ہے۔ تدلو بیا الی الحکام، وتدلو بیا، اور نہ لے جائیے اس مال کو الی الحکام، حکمرانوں کے پاس، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، اس لیے کہ کھائیں فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال سے ناجائز طریقہ سے۔ آپ کیوں دیتے ہیں رشوت کسی حاکم کو؟ اس لیے دے دیتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو آپ کی نہیں، آپ اس سے لینا چاہتے ہیں۔ رشوت لوگ کس لیے دے دیتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ ناجائز کمائی کی جائے۔ کیا کی جائے؟ ناجائز کمیشن کس لیے دے دیتے ہیں؟ ہاں، کہ ناجائز کمائی کی جائے۔ لتاکلوا، اس ارادے سے، تاکلوا کہ آپ کھائیں، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، گناہ کے طور پر۔ یہ گناہ ہے، وہ مال حرام اور آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ مال، اب رشوت کس چیز کا نام ہے؟ رشوت کس چیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو عہدیدار بن گیا تو اگر اس کے لیے کوئی ایسا آدمی گفٹ لائے کہ حکمران بننے اور عہدہ ملنے سے پہلے اس کے ساتھ گفٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا، حضور نے فرمایا دیٹ از رشوہ، دیٹ از حرام، he cannot take that. Why? I don't know you. Prior to my this order and my this mansab and this status, I was unaware of your friendship. آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج آپ یہ چیز دے رہے ہیں، کل ہفتہ بعد، 10 دن بعد، مہینہ بعد، سال بعد، کیونکہ جو اس قسم کے وہ ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں نا، ان کی نظریں بڑی دور رس ہوتی ہیں، ان کی نظریں بڑی دور کہ بس یہ MNA صاحب، یہ ایک بہترین قسم کا کپڑا مجھے مل گیا، تو میں نے کہا کہ ہمارے MNA صاحب کو بھی لے چلے۔ کبھی کبھار مجھے بھی لوگ آتے لاتے، بلکہ
اس کی والدہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخت تھی، مجھ سے بھی زیادہ سخت تھی، کیونکہ کچھ لوگ اپنے ساتھ اپنے خواتین کو لے آتے کہ ماں گھر میں خواتین کو، اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے. اچھا ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک خاتون اپنے ساتھ، وہاں تو غریب لوگوں کا کیا ہوتا ہے، 2 مرغے لائے تھے، 2 مرغے لے آئے تھے. اچھا جب وہ جا رہی تھی چائے روٹی تو خالی، اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا تھا، جب وہ جا رہی تھی تو اس کی والدہ نے اسے کہہ دیا کہ مرغے آپ لے چلیں. تو اس نے کہا نہیں یہ تو ہم آپ کے مہمان آتے رہتے ہیں اور فلان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور ہمارا تو کوئی بس نہیں چلتا، ورنہ ہم زیادہ سپورٹ دے رہتے اور فلاں فلاں فلاں. اس کی والدہ نے کہا کہ دیکھیے مجھے بھی گھر سے نکالو کہ اس 2 مرغوں کے حوالے، تو آپ ایسا کریں کہ مرغے لے چلیں. اچھا اب وہ نکل گئی تو اس کو اور اظہار کو اس نے مرغے تما دیے کہ یہ ان کے پیچھے لے چلیں. تو تقریباً ہمارے گھر سے آگے ایک وہ ہے ٹیلی فون ایکسچینج میں نے لگا دیا ہے، تو وہ ٹیلی فون ایکسچینج ہمارے گھر سے 2-3 فرلنگ آگے ہے، تو وہاں تک یہ دوڑتے رہے کہ یہ لے لیں یہ لے لیں اور یہ لے لیں اور یہ مرغے 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 لے لیں. اچھا اب وہ مرغے لے نہیں رہی تھی، یہ لوگ دونوں واپس آ گئے. والد صاحب کہتے گئے کہ وہ تو نہیں لے رہی. تو والدہ نے ایسا کر دیا کہ مرغے تو میرے خیال میں 50 روپے کے تھے، اور اس کی والدہ نے اس کو 200 روپے دے دیے کہ چلو یہ لے چلے اور یہ دے دیں انہیں، اور اگر وہ نہیں لیتی تو پھینک دے. اس طرح مرغے کو تو نہیں پھینک سکتے ورنہ وہ تو چل پڑتے. اچھا تو یہ لوگ گئے اور انہوں نے 200 روپے ان کے سامنے ڈال دیے کہ یہ پیسے لینے جب آپ مرغے نہیں لیتے. تو میں نے ایک بار تقریر میں کہہ دیا جمعہ کے نماز میں نے کہا کہ خدا کے لیے اپنے مرغے 50 روپے کے مرغے ہمارے ذمہ 100 کے بدلے فروخت نہ کریں. یہ آپ نے کیا عذاب شروع کر دیا. میں نے کہا خبردار اگر کسی نے پھر یہ حماقت کی تو میں پولیس کو بلاؤں گا کہ اپنا تو ایمان ہے نہیں، ہمارے والے کا بھی بیڑا غرق کروانا ہے، کیونکہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتے. ہاں ایک آدمی ہے جو پہلے سے میرا تعلق دار ہے، میرا دوست ہے، جب میں ممبر نہیں تھا، میں حکمران نہیں تھا، میں وزیر نہیں تھا، میرا اس کا آپس میں تعلق ہے. دیٹس اوکے. That is not because of membership or because of that oath and ministerial post. But that is friendship. But there is no any friendship after membership. صحیح ہے. آپ اسے کہہ دیں کہ ممبرشپ سے پہلے میرے آپ کے ساتھ دوستی نہیں تھی تو ٹھیک ہے، دوستی ابھی سے استوار کریں گے، ابھی سے استوار، لیکن لینے دینے کا مسئلہ نہیں ہوگا. لینے دینے کا مسئلہ نہیں ہوگا. جب میں ممبرشپ سے فارغ ہو جاؤں گا پھر ایک دوسرے کو لیتے رہیں گے، پھر وہ آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھائیے اپنے ایک دوسرے کے اموال اپنے درمیان بالباطل ناجائز طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ لے جائیے یہ إِلَى الْحُكَّامِ حکمرانوں کے پاس، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا اس ارادے سے کہ آپ لوگ کھا لیں، فَرِيقًا ایک حصہ، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ لوگوں کے مال سے، بالاسم گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے. کون نہیں جانتا کہ رشوت دینا ناجائز ہے؟ کوئی ہے ایسا جو لیتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو دیتا ہے وہ بھی جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اور دیکھیے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی، ایسا نہیں فرمایا کہ المرتشی والراشی کلاہما فی النار کہ رشوت لینے والا اور دینے والا جہنمی ہے، بلکہ یہ فرمائے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جہنمی. دینے والے کو پہلے کہہ دیا کیا پہلے جہنمی، مصیبت تو آپ نے ڈالی ہے، آپ نہ لے جائیں وہ بدبخت کیا لے گا. اور آپ اس لیے لے چلتے ہیں کہ آپ بہت سارا وصول کرنا چاہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا الراشی جو دے رہا ہے وہ پہلا جہنمی ہے اور جو لے رہا ہے وہ دوسرا جہنمی ہے. ایسا نہیں کہا کہ جو لے رہا ہے وہ جہنمی ہے. میں نے کہا کہ یہ جو رشوت کی وبا ہے یہ حکمران نے نہیں پھیلائی، عوام نے پھیلائی ہے. کس نے پھیلائی؟ آج یہ 100% عوام کہہ دے کہ ہم نے نہیں دینا رشوت، وہ پڑے رہے وہاں کیا کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں لیکن ہم بھی ایک دوسرے کو ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ 1000 دے گا میں 1500 دے دوں گا، مسئلہ میرے ہاتھ میں ہو جائے گا. انا للہ ان گر ہمی مکتب و حمیم اللہ کار طفلان بود خواہد شد. ہمی مکتب و حمیم اللہ کار طفلان بود خواہد شد. شاعر نے کیا خوب کہا کہ اگر یہی مدرسہ ہو اور یہی اس کا استاد ہو تو بچوں کی حالت پھر سدھر جائے گی. تو بچوں کی حالت پھر سدھر جائے گی. یہ ہے مدرسہ اور یہ ہے اس کا ٹیچر، یہ اس کا استاد. کہ یہ عوام ہو اور یہ حکمران ہو تو واقعی ملک آباد ہوتا جائے گا، خاک آباد ہوتا جائے گا. ہم سب لگے ہوئے ہیں اس کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں. کیوں؟ ایک آدمی وہ دیمک کی طرح لگا ہوا ہے، جو غریب ہے وہ بھی دیمک کی طرح لگا ہوا ہے، اس کا بس نہیں چلتا. جہاں اس کا بس چلے وہ اپنے طور پر خیانت کرتا رہتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ بھی کرتا رہتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہاں
I will say that 90% of the people they are corrupt. یہ صرف ہماری مصیبت نہیں، تھرڈ ورلڈ میں تو یہ مصیبت اتنی پھیلی ہوئی ہے، نائجیریا اور الجیریا سب میں ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تدلو بِآل الحکام، اور نہ دیجیے اسے حکمرانوں کو، لتاکلوا، تاکہ آپ لوگ کھائیں، اس ارادے سے کہ کھائیں، فریقا من اموال الناس، لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ، بالاسم، گناہ کے طور پر، وانتم تعلمون، اور حال یہ تعلمون کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے اور یہ گناہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ چوری کرنا ناجائز ہے؟ ہر ایک جانتا ہے۔ چیٹنگ کرنا ناجائز ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ یہ کرنا ناجائز ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ یہ کاروبار کرنا ناجائز ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اب رمضان کے روزے یہ رمضان کا چاند نکلنے پہ موقوف ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجود کا ذکر نہیں کیا، رویت کا ذکر کیا۔ وجود کا ذکر، وجود دیٹ از اے فیکٹ اینڈ رویت دیٹ از اے لا۔ معاملات شرعی یہ فیکٹس پہ ڈیپینڈ نہیں ہوا کرتے، کس پہ ہوا کرتے ہیں؟ لا پر۔ کس پر؟ لا پر۔ قانون میں ایک چیز ہے، ایک کو کہتے ہیں کوسچن آف فیکٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں کوسچن آف لا۔ یہ رات میں ثاقب بیٹا کوئی تفصیل بتا رہا تھا، کوسچن آف فیکٹ اینڈ کوسچن آف لا، حقائق کیا ہے اور شواہد کیا ہے۔ قانون ڈیل کرتا ہے شواہد کو، حقائق کو نہیں ڈیل کرتا۔ For example, I am Qazi and I have seen brother Wamik who had been killing Mr. So and so. May Allah subhanahu wa ta'ala say wala fas. کہ وہ فلاں کو قتل کر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور رائٹ اوے وامک کا کیس ہی میرے کورٹ میں آ گیا۔ اب ان حقائق کے اساس پر جو میں جانتا ہوں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں وامک کو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ The punishment or acquittal of Wamik is totally depend upon shawahid, testimonial evidences، کہ یا وہ خود کنفیس کرے، that is another thing، یا پھر اس کے خلاف جو مدعی ہے، جو مدعی ہے وہ پروو کرے، وہ ثابت کرے شواہد کی بنیاد پر کہ یہ قتل اس نے کیا ہے۔ then I am bound to decide that he must be executed۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ فلاں قتل کر رہا تھا۔ اگر آپ نے بیان شہادت دینی ہے، you must put your chair here as qazi and you must go there as witness, and here another person will come to decide and to give his verdict، because قانون اور شریعت دونوں میں معاملات فیصلہ کیے جاتے ہیں کوسچن آف لا کے بنیاد پر، شواہد کے بنیاد پر، کوسچن آف فیکٹس کے بنیاد پر نہیں۔ صحیح ہے؟ اب یہی ہے حکم کس چیز کا؟ شریعت کا۔ شریعت ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کہ شریعت ظاہر کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ باطن کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے ہم باطن پہ مکلف نہیں کہ واٹ از باطن، واٹ از دا ہڈن تھنگ، نو۔ ظاہری طور پر بھائی آدمی مسجد میں آتا رہتا ہے، اس نے آج تک دین کے بنیادی عقائد کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ صحیح ہے؟ جس فرقے سے اس کا تعلق ہے اس فرقے کے عقائد بھی اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکراؤ نہیں رکھتے، then we cannot say that he is a kafir۔ If he is a kafir, as far as his hidden point of view is concerned, that is a matter relating to Allah subhanahu wa ta'ala۔ صحیح ہے؟ اب جب میں کورٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، I will deal in accordance with question of law, not in accordance with question of fact۔ صحیح؟ اب رمضان کا مسئلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو لرؤیتہ، روزہ رکھیے جب آپ چاند دیکھیں، وافطروا لرؤیتہ، افطار کیجئے جب آپ چاند، یعنی عید الفطر منائیے جب آپ چاند دیکھیں۔ فإن غم علیکم الہلال، فإن غم علیکم الہلال، اگر روزے کا چاند دیکھنا آپ لوگوں کے اوپر مشتبہ ہو گیا، آسمان میں گرد ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بادل ہیں، سب کچھ ہیں، فأکملوا عدۃ شعبان 30 یوما، تو حضور نے فرمایا اس سے پہلے والا جو مہینہ جس تاریخ کو دیکھا گیا تھا، اگر اس کے 30 دن پورے ہو گئے تو there is no any lunar month which is a month of 31 days but the month will be only 29 or 30۔ تو جب 30 دن پورے ہو گئے تو the 31 day will be the day, the first day of Ramadan۔ صحیح ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دے دیا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم الہلال فأکملوا عدۃ شعبان 30 یوما۔ اب دوسرا مسئلہ آپ ساتھ ساتھ سمجھ لیجیے کہ اب میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا؟ رمضان، بٹ دا اتھارٹی who has the power to decide that tomorrow will be Ramadan, he rejected my shahada۔ just the Imam of Granada Hill, he rejected the shahada of Azhar Suhail۔ اس نے شہادت دے دی کہ میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کمیونٹی باؤنڈ نہیں کہ وہ کل روزہ رکھے،
but other soil himself he is bound to do fasting. صحیح, وہ نہیں توڑ سکتا کیونکہ اس نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اسی کے لیے تو وہ پروف ہے, میرے لیے نہیں ہے یا میری کمیونٹی کے لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے وہ شہادت قبول نہیں. صحیح ہے. اب رمضان کے بارے میں اگر 2 گواہ مل گئے یا 1 گواہ مل گیا, ڈیپینڈ اپان قاضی, ہی ہیز دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ. ایک آدمی دیکھ اوکے کیونکہ قرائن موجود ہیں, کیونکہ فلکیات والوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ آج اتنے وقت تک وہ کڑا رہے گا, باقی لوگوں نے محنت نہیں کی, حضرت سہیل نے محنت کی ہے, اس نے دیکھ لیا ہے, دیٹ از اوکے. دین آل دا کمیونٹی از باؤنڈ ٹو اسٹارٹ فاسٹنگ ٹمارو. میں صبح سے شروع کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن عید کے حوالے سے مسئلہ ذرا گمبھیر ہے کہ وہاں پہ لوگ ذرا زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ روزے کے لیے لوگ اتنا تڑپ نہیں رکھتے, اتنا تڑپ نہیں رکھتے. وہاں ایک آدمی پر بھی آپ فیصلہ, لیکن عید الفطر کے حوالے سے کہ آدمی ایک چاہتا ہے کہ چلو ایک جھوٹ بولو لیکن بہت سخت گرمی ہے بھائی, ایک روزہ وہ بڑا مہنگا پڑ رہا ہے. تو وہاں شریعت اسلامیہ وہ حکم دے دیتا ہے کہ وہ جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس میں کم از کم جمع غفیر ہونا چاہیے. اب جمع غفیر کیا ہے؟ according to jurists, some of them they are of the view maybe 40 people or 50 people or 60 people or 70 people or 80 people from various vicinities and localities. کہ بھائی اورنج کاؤنٹی میں 3 آدمیوں نے دیکھ لیا ہے, 4 نے لاس اینجلس ڈاؤن ٹاؤن میں دیکھ لیا ہے, 5 نے نارتھ رج میں دیکھ لیا ہے, 2 نے گریناڈا ہلز میں دیکھ لیا ہے, 4 نے ونائس میں دیکھ لیا ہے. یہ سارے کمبائن کر دے, وہ بھائی جمع غفیر ہے, دیٹ از اوکے. ٹمارو ول بی عید الفطر, ٹمارو ول بی عید. اب دیکھیے یہ جو ہلال ہوتا ہے, مینس مون, چاند ہو, یہ چاند جب پہلے ظاہر ہوتا ہے باریک سا, پھر موٹا ہوتا رہتا ہے اس طرح, اور پھر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ یہ چاند اتنی پتلی, پھر موٹا, پھر پتلی ہو جاتی ہے, یہ کیوں؟ اب یہ ہے فلکیات کا سوال. کیا ہے فلکیات کا سوال؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ I have never sent a messenger as an astronomer. He is a messenger of Sharia. He is not an astrologist. What you are going to ask him about? یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کے پیغمبر سے آپ فلکیات کا سوال کرتے رہتے ہیں, آپ انہیں اپنے فیلڈ سے علاوہ کسی لایانی قسم کے فیلڈ میں لگا رہتے ہیں. That is not his job. He is not bound to answer you in this regard. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ, اہلہ یہ جمع ہے ہلال کا. یسألونک یہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الاہلہ چاندوں کے متعلق. اہلہ کیونکہ چاند ایک نہیں ہے, کئی ساری چاندیں, یہ رمضان کی چاند نکل گئی, عید الفطر کی چاند نکل گئی, عید الاضحیٰ کی چاند نکل گئی, تو یہ چاندوں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں, مین مہینوں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہلال یا چاند پتلا پھر موٹا پھر پتلا یہ کیوں ہوتا جاتا ہے. یسألونک یہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الاہلہ چاندوں کے متعلق کہ یہ کیوں پتلا اور پھر موٹا پھر پتلا ہو جاتا ہے اور پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے. قل آپ کی دیجیے. اب دیکھیے جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کا اتنا حصہ وہ سورج اور زمین کا جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو پھر اتنا نظر آئے گا, پھر اتنا ہو جائے گا, پھر اتنا ہو جائے گا, پھر اتنا ہو جائے گا. جب ٹوٹلی اس کے اور سورج کے درمیان زمین آ جائے تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا. دیٹ از اے جاب آف این اسٹرانومر, an astrologist, not a job and field of a پیغمبر and a messenger and نبی. تو اللہ کریم نے سوال تو انہوں نے وہی کیا تھا, لیکن اللہ کریم نے جواب شرعی دے دیا. جواب کیا دے دیا؟ جو اس کا پیغمبر کا فیلڈ تھا تو وہی جواب دے دیا. اس سے ہمیں سمجھایا گیا کہ جس فیلڈ کے ماہر سے اس کے فیلڈ کے علاوہ کوئی دوسری بات پوچھی جائے تو یا وہ جواب ہی نہ دے, اور اگر وہ جواب دے تو اپنے فیلڈ کے حوالے سے دے. اب پیغمبر نے یہ نہیں کہا, ادروائز اللہ تعالیٰ اسے بتا سکتا تھا کہ یہ وہ, کیونکہ اسٹرانومر کیا جانتا رہے گا, خالق ہی بہتر جانتا ہے. بٹ دیٹ واز ناٹ ہز فیلڈ. دیئرفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ٹوٹلی سیٹ اٹ اسائڈ, اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ یہ پیغمبر کا جاب ہے نہیں. تو فرمایا کہ قل آپ کی دیجئے میرے پیغمبر, ہیا یہ چاند مواقع تو یہ وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے, للناس انسانوں کے لیے, والحج اور حج معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. یہ پتلی ہوتی ہے, دبلی ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے. The philosophy beyond is here you may not deal with the basic sabab and reason of why that is going on so and so. No, it is you must tell them about the philosophy of dubla and patla and mota. تو کل کہہ دیجئے ہیا یہ چاند مواقع تو, مواقع کی جمع ہے میقات کا, مواقع جمع ہے کیا کا؟ میقات کا. اور میقات کا معنی ہے آلہ معلوم کرنے کا, وقت معلوم کرنے کا آلہ یا ذریعہ. قل آپ کہہ دیجئے کہ یہ وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں, للناس انسانوں کے لیے, والحج اور حج معلوم کرنے کا ذریعہ ہے کہ ذوالحجہ میں کرنا ہے. کب کرنا ہے؟
ذوالحجہ، تو یہ ذوالحجہ آپ کہاں سے معلوم کرو گے؟ چاند سے معلوم کرو گے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کوئی انسانوں والا سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح ہے کہ آدمی دروازہ چھوڑ کر پیچھے سے گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ مثال اللہ نے عجیب دی ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی والی بات نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ آپ آتے رہیں گھروں کے اندر، من ظُهُورِهَا، اس کے پیچھے کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی، من اتقى، نیکی یہ ہے کہ جو آدمی اتقى، وہ اپنے آپ کو بچائے غیر مناسب قسم کے سوال سے، ناٹ ریلیٹڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فیڈ سے جو سوال متعلق نہیں، آپ سوال کیوں کرتے ہیں اس سے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی ہے عمل اس کا اتقى، جو اپنے آپ کو بچائے غیر مناسب سوال سے، کہ پیغمبر سے غیر مناسب سوال نہ کرے، پیغمبر سے نامناسب سوال نہ کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آئیے اپنے گھروں کے اندر، من أَبْوَابِهَا، دروازوں سے، کہاں سے؟ دروازوں سے۔ یہ ہے محاورہ، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے کہ یہ اس قسم کا سوال کرنا جو پیغمبر کا فیلڈ نہیں، اسے اسٹرانومی اور فلکیات کا سوال کرنا تو ایسا ہے کہ دروازہ چھوڑ کر آدمی پیچھے سے دیوار میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ یہ آپ کیا دیوار سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دروازے سے آتے ہیں۔ دروازے سے آنے کا مقصد ہے کہ پیغمبر سے شریعت کا پتہ معلوم کر لیں، اس سے شرعی سوال کریں کہ بھائی یہ جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس پر کیا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شریعت میں، تو وہ بتائے گا کہ بھائی اس سے آپ کیلنڈر معلوم کرتے ہیں، آپ مہینے معلوم کرتے ہیں، رمضان شروع ہو گیا، عید الفطر آ گیا، عید الاضحیٰ آ گیا، رجب شروع ہو گیا، شعبان آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ ایک بار پھر یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، چاندوں کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے، ہیا، یہ چاند، مواقیت للناس، یہ وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے حج کے لیے، ولیس البر، اور نہیں ہے یہ نیکی، بأن تأتوا البیوت، کہ آپ لوگ آ جائیں گھروں کے اندر، من ظہورها، پیچھے کی طرف سے، ولکن البر، لیکن نیکی ہے عمل اس آدمی کا اتقا، جو اپنے آپ کو بچائے غیر مناسب قسم کے سوال سے، کیونکہ غیر مناسب اور بے ڈنگے سوال سے آدمی معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی یہ بھی کوئی بات ہے۔ اب اگر میں کسی ڈاکٹر اور فزیشین کے پاس جاؤں اور اس سے شرعی فتویٰ مانگوں تو میری شریعت کا بیڑا غرق، اور اگر آپ میرے پاس آئے اور مجھ سے سرجری کے متعلق مشورہ لیں تو آپ کے بدن کا بیڑا غرق، کیونکہ میں سرجری کو کیا جانتا ہوں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ حق نہیں دیتا کہ آپ میڈیسن میں مجھے مشورہ دیں، لیکن شریعت کا حق ہر ایک فزیشین کے پاس ہے، اور خصوصاً امریکہ میں، اللہ رحم فرمائے، تبھی تو لوگوں کے دین کا بیڑا غرق ہے، سارے ناجائز جائز ہو گئے ہیں، کیونکہ ہر ایک فزیشین جسے انگریزی ذرا فلوئنٹلی آتی ہے یا وہ ذرا عرب کنٹری سے اس کا تعلق ہے، then he has all the right to give fatwa، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت، اور نہیں نیکی کہ آپ آتے رہیں گھروں کے اندر، من ظہورها، پیچھے کی طرف سے، ولکن البر، لیکن نیکی ہے عمل اس آدمی کا اتقا، جو اپنے کو بچائے غیر مناسب سوال سے، واتوا البیوت، اور آتے رہیے گھروں کے اندر، من ابوابها، دروازوں کی جانب سے، واتقوا اللہ، اور ڈریے آپ اللہ تعالیٰ سے، غیر مناسب قسم کے سوالات پیغمبر سے نہ کیا کریں، واتقوا اللہ، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، نامناسب سوال وہ پیغمبر سے نہ کیا کریں، لعلکم تفلحون، اس لیے کہ آپ لوگ فلاح اور کامیابی پالیں۔ تو کامیابی پالینے کا واحد ذریعہ ہے کہ پیغمبر سے شریعت کا سوال پوچھا کریں، انہیں فلکیات میں نہ گھسیٹیں، جیوگرافی میں نہ گھسیٹیں، ہسٹری میں نہ لے چلیں۔ اور یہی وہ مسئلہ تھا کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت دی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، فما بال القرون الاولی، ہم سے پہلے جو امتیں چلی گئی ہیں ان کی اب کیا حالت ہے، اس کی اب کیا؟ یہ ہر گمراہ آدمی پیغمبر کو اس طرح پنسانے کہ پیغمبر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے کہ اس مصیبت میں اس کے ساتھ پڑ جاتے، بس اسے مختصر کہہ دیا، قرآن نے بتایا، قال علمها عند ربی لا یضل ربی ولا ینسا، ان کے تمام تفصیلات میرے رب کو معلوم ہے، میرا رب اس میں نہ خطا کرتا ہے، انہیں اس سے کوئی بھول جاتا ہے، اسے ڈیل کیا ہوگا۔ کتنے خوبصورت جواب دے دیا کہ آپ کیا احمق آدمی، مجھے کس فیلڈ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فالله خير حافظ۔